وائرل کریں, بات کریں, دوستوں میں بیٹھتے ادھر ادھر کی گپ شپ, یہ والی بات کریں جو میں اب کرنے جا رہا ہوں. یعنی میری اب یہ فیلنگ اسٹرانگلی بنتی جا رہی ہے کہ جس طرح رمضان کے علاوہ بدقسمتی سے لوگ شاید 7-8-10% نماز پڑھتے ہیں, ایسا لگتا ہے کہ اب زکوٰۃ بھی 7-8-10% لوگ ہی پوری دیتے ہیں. نہیں دیتے زکوٰۃ. زکوٰۃ کی کیلکولیشن ہی کرنا نہیں آتی ہے, ذہن ہی نہیں ہوتا. بس تھوڑے بہت دے دیے, اتنے دے دو بس, کسی کی شادی کرا دی, کسی کا یہ کر دیا, ہو گئی ہماری. کیسے ہو گئی بھائی؟ ٹیکس ریٹرن آپ بھرتے ہو یا آپ کا وکیل بھرتا ہے؟ کیوں وکیل سے کرواتے نہیں یار, اس کو ذرا صحیح حساب آتا ہے. زکوٰۃ کا حساب آپ نے کیسے بنا لیا؟ آپ کو زکوٰۃ کا حساب بنانے کے لیے کسی عالم دین سے رجوع کرنا چاہیے. یہ پلر آف اسلام ہے, بچپن سے پڑھتے آ رہے ہیں نا, اسلام کے 5 پلر ہیں, 5 ستون ہیں. ایمان لانے کے بعد کیا ہے؟ نماز, روزہ, حج, زکوٰۃ. زکوٰۃ کو نہ سمجھنے کے لیے کوئی تیار ہے, نہ پراپر دینے کے لیے تیار ہے. حالانکہ پورے سال میں ایک بار, وہ بھی کتنے سارے مال کو تو ڈیڈکٹ کر دیا گیا. اگر میں لاجیکلی بات کروں نا, ہے تو 2.5%, لیکن اگر لاجیکلی بات کی جائے, اگر سمجھانے کے لیے, تو زکوٰۃ تو شاید 1-1.5% بنتی ہے. آپ کہیں گے یہ کیسے بھائی؟ آپ کا گھر نکل گیا زکوٰۃ سے, آپ کی فیکٹری نکل گئی, آپ کی ساری گاڑیاں نکل گئی, گھر میں جو سامان ہے وہ نکل گیا, اگر کوئی کرائے پہ جگہ دی تو وہ بھی نکل گئی. اب بتائیے, ہمارا 50% نارملی سرمایہ وہ گھر, گاڑیاں اور فیکٹری یا دکان, جو ہماری مین چیزیں, فیکٹری کی مشینری بھی نکل گئی. اتنی ساری چیزیں تو شریعت نے مائنس کر دی. اب بچا کیا؟ اس پر 2.5% ہے, پھر بھی بھاری پڑ رہا ہوتا ہے, پھر بھی اس پہ جان جاری ہوتی ہے. حالانکہ حدیث پاک کے الفاظ ہیں کہ زکوٰۃ مال کا میل ہے. حدیث پاک کا مضمون ہے, جس مال میں یہ میل مل جائے اس مال کو برباد کر دیتا ہے. اور آگے عذاب الگ ہے, ادھر تو بربادی ہے, ادھر عذاب الگ کھڑا ہے. حالانکہ دینے والوں سے کیا فرمایا؟ سبحان اللہ, کہ اپنی زکوٰۃ دے کر اپنے مالوں کو مضبوط قلعوں میں قید کر لو, سیکیور ہو جاتا ہے آپ کا مال اللہ کی رحمت سے. اور ایک کتنی خوبصورت حدیث ہے کہ اللہ کے حبیب فرماتے ہیں کہ رب فرماتا ہے, حدیث قدسی ہے کہ اے ابن آدم, حدیث پاک کا مضمون ہے, اپنا مال میرے پاس جمع کروا دے. اللہ کہہ رہا ہے اے میرے بندے, اپنا مال میرے پاس جمع کروا دے, نہ جلے گا, نہ ڈوبے گا, نہ کم ہوگا, میں تجھے اس دن لوٹاؤں گا. نہ جلے گا, نہ ڈوبے گا, نہ چوری ہوگا, یعنی کم نہیں ہونا, اور میں تجھے اس دن لوٹاؤں گا جس دن تجھے ایک ایک نیکی کی ضرورت ہوگی. اللہ اکبر. وہ دن کون سا ہوگا؟ جب بیٹے کو ماں بھی مدد نہیں کرے گی, باپ کو بیٹا بھی جواب نہیں دے گا, نفسا نفسی کا دور ہوگا, ایک گناہ کوئی لینے کے لیے تیار نہیں ہوگا, ایک نیکی کوئی دینے کے لیے تیار نہیں ہوگا. اور اللہ کے یہاں وہ تمہارا ڈپازٹ جمع ہوگا. جب رب فرماتا ہے میں تمہیں اس دن دوں گا جس دن تمہیں ایک ایک نیکی کی ضرورت ہوگی, پھر خرچ کرنے میں سوچیں. رمضان سخاوت کا مہینہ ہے, رمضان عطاؤں کا مہینہ ہے, اور آپ بانٹے جائیں. اگر زکوٰۃ دے بھی دی نا اور نیکی کا کوئی اور کام آ گیا اور دے دیں. اور یہ بھی حدیث پاک کے الفاظ ہیں کہ گن گن کر خرچ نہ کرو, ورنہ وہ رب کریم بھی تمہیں گن گن کر عطا فرمائے گا. نیکی کا کام آ گیا ہے, زکوٰۃ دے چکے, ارے لوگ کہتے ہیں بس ہو گئی بھائی زکوٰۃ, اگلے سال آنا. ارے اللہ تمہیں دیے جا رہا ہے, ادھر سے تو بریک نہیں لگا جو اللہ کی طرف سے عطا ہو رہی ہے, تم بھی دیے جاؤ, اللہ اور عطا فرمائے گا. یہاں میں اپنی بہنوں سے آخر میں بات کر لیتا ہوں کہ یہ بڑا عجب معاملہ ہو گیا ہے. حالانکہ سونے کی زکوٰۃ اس پر ہے جس کے پاس سونا ہے, چاندی کی زکوٰۃ اس کے اوپر ہے جو مالک ہے چاندی کا. تو ہماری اسلامی بہنیں جو گھر والیاں ہوتی ہیں, گھر کے لوگ ہوتے ہیں, وہ نہیں دیتے زکوٰۃ, کہتے ہیں ہم تھوڑی کماتے ہیں. یاد رکھیے حدیث کے الفاظ ہیں کہ یہ زیور آگ بنا دیا جائے گا, اسی زیور سے عذاب دیا جائے گا. اچھا پھر کہتے ہیں ہمارے شوہر دیں گے. ٹھیک ہے, اگر شوہر دے دیتا ہے تو وہ نیکی تو شوہر کما گیا نا, فرض آپ پر ہے. اور اس کی بڑی پیاری وجہ علماء نے بیان کی, یہ سمجھانا چاہتا ہوں, آپ اپنے مال میں سے زکوٰۃ دیا کرو تاکہ راہ خدا میں جو فضیلتیں ہیں حاصل وہ آپ کو ملیں. آپ نے اپنے شوہر کو کہہ دیا, اس نے دے دیا, ہو سکتا ہے وہ بھی نہ دیتا ہو, وہ نہیں دیا تو عذاب آپ کا ہوگا, کیونکہ وہ دیندار نہیں ہے, دیندار آپ ہیں. اور آپ دیں تاکہ ایک تو اللہ, دیکھیے یہی تو اللہ سے محبت چیک ہو رہی ہے نا, کہ بندے کو مال سے محبت ہے یا اللہ سے محبت ہے. تو یہ خواتین کو بھی یہ پریکٹس ہر سال کرنی چاہیے کہ یہ میرے زیور, یہ میرا تھوڑا سا حصہ بیچیں اور اس سے میری زکوٰۃ دیں, جو بھی اس کے پورا نصاب بنتا ہے اس کا حساب کریں میری بہنیں.
ताकि ये अजर, ये सवाब, ये आपको मिले, अल्लाह और दे देगा। इसी तरह कुर्बानी के वक्त भी याद रखिए, जो मालदार है ना उस पर कुर्बानी वाजिब है। तो अगर औरत है तो औरत पर अपनी कुर्बानी वाजिब है, वो खुद अपने पैसे निकाल कर दे कि मैं भी चाहती हूं कि अल्लाह की राह में मेरी तरफ से भी कुर्बानी की जाए। आपके शौहर ने, आपके वालिद ने कर दी, अच्छी बात है, लेकिन सवाब तो उन्हें मिल गया, आप इस सवाब में हिस्सा लें ताकि ये आदत बने आपकी भी। माल से मोहब्बत ही तो चेक करी जाती है, अल्लाह की बारगाह में थोड़ी पैसे जाते हैं, वहां ये दिल और ये नीयतें देखी जाती हैं कि इस बंदे या इस बंदी को मुझसे मोहब्बत है या माल से मोहब्बत है या दुनिया से मोहब्बत है। अल्लाह अपनी और अपने रसूल की मोहब्बत अता फरमाए, दीन की मोहब्बत अता फरमाए। अच्छा, ज़कात देने में एक और बड़ा मसला, एक तो ज़कात प्रॉपर बनाते नहीं है, हिसाब कर भी लिया तो ज़कात देने में बड़ी सुस्ती है, यार हम तो पूरा साल थोड़े थोड़े करके देते हैं। नहीं जनाब, अगर ज़कात का दिन आ गया और आपकी ज़कात आप पर लागू हो गई तो आपने उसी दिन ज़कात निकालनी होगी। अगर आप ग्रेजुअली निकालना चाहते हैं तो उसका तरीका यह है कि आप 1 साल एडवांस हो जाएं। यानी मिसाल के तौर पर किसी का यौम निसाब पहली रमज़ान है और उसकी ज़कात बनती है 10 लाख रुपए, तो एक रमज़ान को वो 10 लाख तो पहले दे दे ताकि पिछले साल की मेरी ज़कात अदा हो गई, और अब अगले रमज़ान तक वो हर महीने लाख रुपए देता रहे ज़कात। अगले रमजान में जाके कैलकुलेट कर ले, 8 लाख दे दिए थे, अब 10 बनते तो 2 दे दे, 10 दे दिए और 12 बनते तो मजीद 2 दे दे, कम बनते। अब ऐसा भी देखो, शरीयत के तरीके आसान है कि किसी ने पूरे साल में ज़कात दे दी 10 लाख रुपए, बाद में कैलकुलेशन की ज़कात तो बनती थी 9 लाख रुपए, तो कोई बात नहीं, 1 लाख रुपए अगले साल की ज़कात के लिए कैरी फॉरवर्ड कर ले। तो बहुत ज्यादा फ्लेक्सिबिलिटी और आसानी है। तो ज़कात ड्यू हो जाए तो फौरन दे दें, इसको डिले ना करें, ये वबाल अपने ऊपर ना रखें। अब तीसरी बात, ज़कात दें किसको, इसमें भी बड़ी सुस्ती है। अपनी जान छुड़ा लेते हैं, भाई हमको तो यार हम बांट देते हैं रिश्तेदारों में, अपने मुलाजमीन को दे देते हैं। अरे भाई, आपने चेक किया कि वो ज़कात के मुस्तहिक हैं कि नहीं? नहीं, बस यार अल्लाह अल्लाह माफ करने वाला है। आपकी दुकान पे 50,000 का उधार कोई लेने आता है तो 5 सवाल करते हो, किधर से आए हो, कोई गारंटी है कि नहीं है, दुकान किधर है, ऐसे कैसे उधार दे दूं? अपने पैसे देने हैं तो 4 सवाल 5 सवाल गारंटियां भी लेनी है, और ज़कात देनी है तो कोई मेहनत नहीं करनी। तो ज़कात देना किसको है? आपका मेरा काम सिर्फ ज़कात कैलकुलेट करके निकालना नहीं है, इस फरीजे की अदायगी जब होगी, जब आप उसको मुस्तहिक तक पहुंचाएंगे, ये जिम्मेदारी है आपकी। हाँ, अल्लाह की रहमत से कुछ लोग हैं जो आपकी जिम्मेदारी उठा लेते हैं, तो फिर तो बहुत अच्छी बात है अगर आपको उन पर